ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. میں سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیاء اور امہات الست اور موطئین اور شرح معانی الآثار للطحاوی اور شمائل ترمذی کے علماء اکرام کو، طلبہ اعظام کو اجازت دیتا ہوں. میری سند مطبوع ہے، وہ آپ حضرات کو بعد میں مل جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے گزرے ہیں، جس کو تفسیر میں امامت کا درجہ حاصل تھا، امام التفسیر تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی وہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. شیخ التفسیر کی حیثیت سے ان کی تقرری ہوئی تھی. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ ترکستانی، جو آج کل چائنا کے قبضے میں علاقہ ہے ختن، وہاں کے ہمارے والد صاحب تھے. ان کے خاص شاگرد تھے والد صاحب ہمارے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ بہاول نگر جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہاں آنے کا سبب بھی وہی بنے. تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں، صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان اہل علم کی کیسی کیسی داستانیں اور کیسے کیسے مجاہدات ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ علم زندہ ہے، عمل بھی زندہ ہے، علم بھی زندہ ہے. کیونکہ اسلام اور دین قربانی سے زندہ ہوتا ہے، اور اہل علم نے بڑی قربانیاں دی شروع سے آج تک دے رہے ہیں. جو جہاں ہے قربانی کے ساتھ ہے، اگرچہ دوسروں کو راحت معلوم ہو لیکن اس ماحول کے اعتبار سے قربانی ہوا کرتی ہے. کیونکہ علم کا خاصہ ہے، یہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا، اس کے بغیر آتا نہیں. تو بہرحال حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو فیض الباری والے ہیں، بڑے مشہور ہمارے محدثین میں سے، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معروف شاگردوں میں سے، جنہوں نے فیض الباری حضرت کی تقریر مرتب کی ہے. اور اس فیض الباری میں ایسے ایسے عقدے حل ہوئے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی جیسے بڑے بڑے محدثین سے حل نہیں ہو سکے. یہ بہاول نگر میں دراصل آئے تھے. تو ان نے دارالعلوم دیوبند خط لکھا تھا کہ ایک ایسا مدرس چاہیے جو معقولات کا ماہر ہو، علوم عقلی پڑھا سکے. تو ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب وہ چائنا سے آئے تھے، وہاں 10 سال پڑھا، تو پھر وہیں دیوبند میں رہ گئے کیونکہ چائنا میں ریولوشن ہو گیا اور وہاں قبضہ ہو گیا. تو انہوں نے خط لکھا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ساتھی ہیں سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کی شاگردی میں. تو انہوں نے فرمایا، یعنی اب دیکھیں ان بزرگوں کی سمجھ دیکھیں کہ دیکھو نیاز محمد تیری اردو صحیح نہیں ہے، کیونکہ تو اردو جانتا نہیں اتنی اچھی طرح، تو گلابی اردو کہتے ہیں، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بولنا. ہمارے والد صاحب اللہ علیہ نے وہاں ایک بار تقریر کی سرکاری لوگوں میں،
تو فرمایا اما عائشہ فرماتا ہے، یوں کہا۔ تو بعد میں جو سرکاری افسر تھا، حاضر جواب بہت تھے، بہت زیرک تھے والد صاحب، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مؤنث کو مذکر بنا دیا۔ والد صاحب نے فرمایا اصل میں ہم ترکستانی لوگ مذکر قوم ہے، ہماری زبان پر بھی اس کا اثر ہے۔ تو حضرت نے مشورہ دیا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب کو کہ دیکھو آپ کی اردو فصیح نہیں ہے، اور یہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ جس علاقے میں گئے ہیں وہاں بھی زبان اردو نہیں، ان کی مقامی وہ پنجابی زبان بولتے ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں، کیونکہ ان کو بھی اردو اتنی نہیں آتی اور آپ کو بھی نہیں آتی، تو کوئی کسی پر گلا نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارے دیوبند کے حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معمرین میں سے گزرے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان سے پڑھنے والے ایسی بھی تھے جن کی عمریں 70 سال کی تھی، اور ایسی بھی تھی جن کی عمریں 20 سال کی تھی۔ بہت مخلوق نے فائدہ اٹھایا، تو پٹھان تھے، تو اردو ان کی اتنی لیکن وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے اردو بہت آتی ہے۔ تو ایک بار سب نے کہا کہ یہ آپ کو اردو اتنی نہیں آتی، آپ کی اردو میں کچھ اغلاط ہیں۔ کہتے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت پھر اس کا معنی بتائیں کہ کریلا اور نیم چڑھا۔ کریلا، نیم ایک درخت ہے، ٹری ہے، یہ بہت بٹر ہوتا ہے اور بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو جب کریلے کا درخت اس کے اوپر اس کی بیل چڑھ جائے تو وہ اور بھی بٹر ہو جاتا ہے، کہ جی کریلا اور نیم چڑھا، آپ اس کا معنی کر دیں۔ اس کا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ویسے بھی اخلاق کا خراب ہے اور اوپر سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو مزید وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے سوچتے رہے، کہا کہ ویسے تو بات سیدھی ہے، یہ اور کا لفظ اگر نکال دیں تو کریلا نیم پر چڑھا، لیکن یہ اور کا سمجھیں، یہ اور کا معنی بیچ میں کیا ہے؟ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر یہاں بہاون نگر آ گئے۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ ان کو متون بھی مستحضر تھے، یعنی یہ متون کتابوں کے والد صاحب کو زبانی یاد تھے، چاہے منطق ہے، فلسفہ ہے، شرح جامی ہے، قافیہ ہے، زبانی متون یاد تھے، حافظہ بہت مضبوط تھا۔ تو فرماتے میں رات کو صرف اردو بنایا کرتا تھا کہ ان کو اردو میں صبح کیسے پڑھانا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر ہے معرف القرآن، اور ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کو اس کو بالاستیعاب ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے، ایسے خزانے اس میں۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب کا کوئی خلاصہ اگر چاہتا ہے تو وہ اس تفسیر کا مطالعہ کر لے، اسی میں حضرت نے سب کچھ سمایا ہے۔ تو اس آیت کی طرف فرماتے ہو ما یعقل الا العالمون، فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک آیت علماء کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت کہ اللہ تعالی کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، خواہ وہ آیات علمی ہوں، وہ آیات کونی ہوں، حصی ہوں، انفسی ہوں، جتنی بھی اللہ نے نشانیاں اس کائنات میں بکھیری ہیں، اگر اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ علم والے پہنچتے ہیں۔ وما یعقل الا العالمون، اس کی حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے، ان آیات کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے جو کون و مکان میں اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں، جن نشانیوں سے اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے، جن کو دیکھ کر مولا یاد آتا ہے، ان نشانیوں کو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر بھی ہم نے ایسی نشانیاں رکھی کہ اپنے اندر غور کرو تو اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے والے، اس کی صحیح معنی میں اس کو سمجھنے والے وہ کون ہے؟ فرمایا الا العالمون، علم والے۔ اس لیے کہ علم ایک نور ہے، جب یہ علم کا نور انسان کے قلب میں ہوتا ہے تو قلب روشن ہوتا ہے، اور عقل جو ہے اسلام میں اور شریعت میں عقل انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہاں دماغ میں نہیں ہوتی، یہ آلہ ہے، یہ آلہ ہے کس کا؟ دل کا۔ جس طرح یہ آنکھ جو ہے، یہ آنکھ اس کا نام نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس سے پیچھے کے نور ہے جو اس میں آتا ہے، وہ اصل آنکھ ہے۔ یاد ہے ایک آدمی نابینا ہوتا ہے تو اس کی یہ آنکھ آلہ موجود ہے، لیکن اس آلے میں کرنٹ نہیں آ رہا، وہ نور نہیں آ رہا، اصل آنکھ وہ ہے۔
جس طرح ہاتھ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اللہ نے ایک حص رکھی اس کا نام ہے۔ فالج زدے کا بھی ہاتھ ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہے، ہاتھ ہے، لیکن وہ سردی گرمی کو محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بد نظری سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی فیلنگ نہیں ہے، ہمیں گناہ کرنے سے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، یہ کیا ہے کہ ایسا کرو تو ایسا، ایسا کرو تو ایسا۔ حضرت اس پر فرمایا کرتے ایک آدمی کو فالج ہو جائے، اس کے ہاتھ پر آپ ڈنڈے ماریں اور وہ آپ یہ کہیں گے یار ویری پاورفل مین، بہت طاقتور ہے، دیکھو اتنے ڈنڈے کھایا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوں کی نہ ہاں کی۔ فرمایا کہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ پاورفل ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ڈیڈ ہے، اس کا وہ ہاتھ مردہ ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی دل گناہ کے اثرات کو فیل نہیں کرتا، اٹ مین ہے کہ اس کا دل مردہ ہے، اس لیے فیل نہیں کر رہا، اس کو فالج ہوا ہے، ورنہ تو تھوڑی سے بھی محسوس کرے۔ بھائی زندہ آدمی کو اگر چھوٹے سے بھی کوئی کانٹا لگے فوراً اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز نے مجھے کاٹا ہے یا مجھے کانٹا لگا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دل میں روشنی ہو، دل منور ہو، اور پھر ذرا سا بھی اس پر داغ آئے تو کیسے اس کو فیل نہیں ہوگا؟ تو علم ایک روشنی ہے جس سے قلب روشن ہوتا ہے، جب قلب روشن ہوتا ہے تو پھر ہر شے کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ دیکھ اس وقت روشنی ہے، نظر آ رہی ہے، کتابیں ہیں، یا آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو یہاں کچھ اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے وساوس کہاں آتے ہیں؟ وسوسے اس دل میں آتے ہیں جس دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اگر روشنی تو وسوسہ نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو بڑے اشکالات ہوتے تھے، بڑے سوال، بڑے جواب۔ حضرت تھانوی تو خیر تھانوی تھے، ان سے پہلے ایک قصہ مجھے یاد ہے حضرت کا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ہوتے تھے۔ حضرت ان کے خلیفہ بھی ہے اور ان کی خدمت گزار بھی، شاگرد بھی ہیں۔ تو حضرت مولانا زکریا رحم اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ اس جگہ پر فرماتے کہ ایک آدمی تھا ہمارے ہاں، وہ بہت سوال جواب بہت کرتا تھا اور حضرت کو بھی آ کر تنگ کرتا تھا، حضرت مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ سوال ہے، اس کی کیا وہ توجیہ، اس کی کیا عقلی باتیں کرتا۔ تو حضرت بہت ضد ہو جاتے، اور تو اس نے سنا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے ہیں آج نا، حضرت کہیں جا رہے تھے تو انہیں ابھی ٹائم زیادہ تھا اگلی ٹرین میں، تو انہوں نے کہا چلو میں مدرسے آ جاتا ہوں۔ تو اس نے سنا تو بھگا آیا، انہوں نے کہا سنا ہے بڑے مولانا صاحب کوئی آ رہے ہیں، ان سے میں سوال کروں گا، دیکھو میرے پہلے بھی کوئی جواب نہیں دیتا، یہ بھی ایسی جواب نہیں دیں گے۔ تو وہ حضرت خود فرماتے شیخ ذکر رحمۃ اللہ کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری طبیعت پر بہت گرانی ہوئی کہ یہ آ کر ابھی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا، لیکن حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے۔ نہیں کیا سوال ہے؟ فلاں چیز فلاں حکم میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے فلاں حکم میں کیا حکمت ہے؟ نے فرمایا کہ بھائی اس حکم کے علاوہ جتنے احکام ہیں اس کی حکمتیں آپ نے جان لی، اس کے علاوہ جو اور احکام اس کی حکمتیں جان لی، بھئی یہ رہ گیا ہے نا، اگر وہ جان لی تو ذرا وہ مجھے بیان کر دو، پھر میں بھی اس کی بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں اس کو اپنی جوتی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی۔ بات کیا بیان ہو رہی تھی؟ ہاں آ جائے گا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اثر تھا، یہ اثر ہے ان کا۔ اگر فرمایا کرتے تھے ہمیں بھائی دیکھا کرو کہ ہماری گاڑی نے کہاں سے موڑ کاٹا ہے، وہاں سے ہمیں بتا دیا کانٹا کہاں سے بدلا ہے، تاکہ ہم واپس وہیں آ جائیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آ جائے گی انشاءاللہ وہ بات بھی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہیں سے کہیں چلے گی۔ بات کس موضوع پر بات ہو رہی تھی بلا؟ یاد ہے ذہن میں؟ نور پر بات ہو رہی تھی۔ آئیے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ ہندوستان میں ہر ایک سے سوال کرتا، اتنے اشکالات، اتنے سوالات۔ تو اس کو کسی نے کہا وہ حج پہ جا رہے تھے، تو حج پہ جا رہا ہے نا، تو ان سب علماء کرام جو ہے نا، مولوی صاحبان، ان کے جو بڑے ہیں نا پیر صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مکہ شریف میں ہے،
تم وہاں جا کر مجھ سے سوال کریں، یہاں تو تیری دال نہیں کر رہی۔ وہاں گئے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج کے بعد ملا، انہوں نے کہا جی میں نے ہندوستان میں سے یہ کس سے پوچھتا ہوں تو مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، تو آپ سنا آپ بڑے پیر صاحب ہیں، سب جو ہے وہ سید الطائفہ ہیں، تو اب مجھے آپ سے باتیں پوچھنی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھی ایک شرط ہے، 1 مہینہ تک میرے ساتھ رہنا ہوگا اور کچھ سوال نہیں کر سکتے، نو کوشچن۔ 1 مہینہ رہو، 1 مہینے کے بعد جو کوشچن کرو میں جواب دوں گا۔ تو 1 مہینہ جب حضرت کے ساتھ وہ رہا، ذکر کر رہا ہے، حضرت کے ساتھ صحبت میں رہ رہا ہے، اس کے دل کی سیاہی دھل گئی، دل منور ہو گیا۔ تو مہینے کے بعد آفٹر منتھ حضرت مجھ کو بلایا اور میں بولو بھی کیا سوالات ہیں، تو وہ سوچنے لگا، کہا کہ حضرت کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا، اور یہ کیا ہو گیا، اتنے سوالات تھے لیکن اب کوئی سوال بھی نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا آپ ہی بتائیں۔ فرمایا تیرے قلب میں اندھیرے تھے، تیرے قلب میں ڈارکنیس تھی، جس کی وجہ سے شیطان نے قبضہ کیا ہوا تھا، یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈال رہا تھا، اب تیرا دل منور ہو گیا تو سارے وسوسے ختم ہو گئے۔ تو علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور اس کا جو برتن ہے وہ قلب ہے، قلب انسانی، یہ یہاں پر علم آتا ہے، یہ جگہ ہے۔ اگر یہ برتن صاف ستھرا ہوگا تو آنے والا علم بھی صاف ستھرا ہوگا، فائدہ پہنچائے گا۔ اگر یہ برتن خراب ہے، اس لیے مولانا رومی جلال الدین رومی فرماتے ہیں، علم برتن زنی مارے ببد، اگر یہ علم بدن کے پالنے کے لیے تم حاصل کرتے ہو، یہ سانپ ہے، یہ مروائے گا تمہیں۔ علم برتن زنی مارے ببد، اور علم بر دل زنی یارے ببد، اگر تیرے دل پر یہ اثر کرتا ہے تو پھر یہ تیرا یار ہے، تیرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ علم کے بغیر معرفت نہیں آتی، یاد رکھو، اس لیے پیغمبر سلام نے بخاری شریف کی جو حدیث ہے، انا عالمکم باللہ، اس میں ایک بات ہے عارفکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے عالم ہے۔ عالمکم باللہ وعارفکم، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ معرفت، کیونکہ جب تک علم اور معرفت نہیں آتی، علم سے معرفت آئے گی اور معرفت سے محبت ہوگی، اور محبت کے بعد جب کوئی بھی کام کرے گا اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کی بنیاد اللہ رسول کا عشق اور محبت ہے۔ من کان رسول احب الی مما سواہما، محبت الہی جو ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے ایمان کا کمال، کیونکہ ایمان درخت ہے، ایمان کی مثال شجر کے ساتھ دی ہے، کہ فرمایا اس کے شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اور درخت کا کمال کب ہوتا ہے؟ جب اس پر پھل آئے گا۔ اگر فروٹ والا درخت ہے، اس کے اوپر پھل اگر نہیں آئے گا، وہ کتنا بڑا جھاڑ ہو جائے، کتنا بڑا درخت ہو جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کہیں گے ابھی تک ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر پھل آ جائے گا، ہاں وہ چھوٹا سے دیکھنے میں نظر آئے، وہ کامل درخت ہے۔ فرمایا وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے کمال ایمان، کہ تمہارا ایمان ایسا کامل ہو جائے گا کہ اس پر پھل آئے گا اور اس پھل کی مٹھاس کو تم فیل کرو گے، محسوس کرو گے۔ میرے شاعر فرماتا وجدہ، لفظ وجدہ یہ تصوراتی چیز نہیں ہے کہ تصور کر لیں بھی ہم، یہ وجدہ، اور وہ موجود ہوتا ہے، جی فلاں چیز فلاں موجود ہے، فلاں صاحب موجود ہے، یہ وجدہ موجود اسی سے تو نکلا ہے کہ آپ واجد ہوں گے اور مٹھاس موجود ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہی مٹھاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں نقص ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ آدمی کو ملیریا بخار ہو جائے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے۔ جب گناہوں کا ملیریا انسان کو ہوتا ہے تو ایمانی تقاضے اس کو برے لگتے ہیں، اس کو میٹھی، حالانکہ میٹھی چیز ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، فطری چیز ہے۔ اس لیے کہ معروف کہتے ہیں، معروف کو معروف کیوں کہتے ہیں؟ معروف میں نے جانی پہچانی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بال جو ہیں یہ پہلے نہیں تھے، چھوٹے بچوں کے بال نہیں ہوتے، یہ بال باہر نکلتا ہے، کھال کو پھاڑ کے نکلتا ہے، آپ کی سکن کو پھاڑتا ہے،
اس میں سے باہر آتا ہے. لیکن کبھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی کسی کو؟ کبھی تکلیف نہیں. کسی بچے نے کہا میرے جناب وہ بال نکل رہے ہیں دیکھو. لیکن اگر بال جتنی باریک کوئی بھی چیز، سوئی وغیرہ، نیڈل ایسے مارے، تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے کہ اس بال کو کھال کے ساتھ تعلق ہے، اس کو مناسبت ہے، یہ اس کے لیے معروف ہے، لہذا اس کے نکلنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جو سوئی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منکر ہے. تو فرمایا کہ معروف ہوتا وہ ہے. انسان کے دل جو ہے اس کو معروف چیزوں سے راحت ملنی چاہیے، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ مناسبت ہے. دل کو معروف کے ساتھ مناسبت ہے، نیکی کے ساتھ مناسبت ہے، اچھائیوں کے ساتھ مناسبت ہے، ایمانی تقاضوں کے ساتھ مناسبت ہے. اور جب منکر ہوگا تو دل بے چین ہوگا. اسی لیے گناہ کرنے والے، نالائقی کرنے والوں کے دل بے چین ہوتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی چیز چین نہیں دے سکتی. ایئر کنڈیشن میں کھال تو ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اگر دل میں چین ہے تو پھر وہ دھوپ میں بھی کھڑا ہے، تکلیف کے اندر بھی ہے، تو اس کے دل کے اندر بالکل سکون ہوگا. اس کو پسینہ تو آ رہا ہوگا لیکن دل میں اس کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی. اس لیے کہ دل کو مناسب معروف کے، اس لیے معروف اور منکر کہتے ہیں. معروف منکر دل کے اعتبار سے کہ آپ کے دل کو جو چیز دل کو راحت پہنچائے گی، جو اس سے مناسبت رکھتی ہے. اس لیے منکر کو منکر اس نے کہا کہ جتنے بھی منکرات ہیں، جتنی بھی نالائقیاں ہیں، اس کو نہ آپ کی روح کو مناسبت ہے، نہ آپ کے دل کو مناسبت ہے، نہ آپ کے جسم کو مناسبت ہے. اس بال کی طرح، جس طرح اس میں سوئی مارے کھال کے اندر. اور معروف اس کو آپ کے جسم سے بھی مناسبت ہے، آپ کے دل سے بھی، آپ کی روح سے بھی، سب راحت میں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا. تو میرے دوستو، علم کے بغیر معرفت نہیں ہے. علم معرف ہے، معرفت کراتا ہے. اور جب معرفت ہو جاتی ہے تو پھر محبت ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والا نے ہمیں قصہ سنایا ہے کہ ایک آدمی بچپن میں اس کا والد غیر ملک چلا گیا، انگلینڈ وغیرہ کہیں چلا گیا. پہلے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا باہر جانا اور جلدی آنا، موبائل فون بھی نہیں تھے. موبائل فون کا ہمارے زمانے میں فون نہیں تھے. جب بنوری ٹون پڑھتے تھے، خط لکھا کرتے تھے، پیسے ختم ہو گئے. آج خط جا رہا ہے، پیسے ختم ہو گئے. ایک ہفتے بعد خط پہنچتا ہے، پھر وہاں سے پیسے روانہ اگلے ہفتے. یعنی آج پیسے ختم ہوئے تو 15 دن کے بعد پیسے ملیں گے. میں اب کراچی جاتا ہوں تو کراچی کے بہت دوست یہ ہمارے یہاں چائے پی لو، ہمارے یہاں بھائی یہ میں نے کہا یہ چائے بقایا جات ہے ہمارے جو طالب علمی میں یہاں پر بغیر چائے کے وقت گزارا نا، یہ وہی پلا رہے ہو تم، ہمارا قرضہ دے رہے ہو. تو فرمایا کہ وہ چلا گیا تو 20 سال کے بعد واپس آیا. 20 سال کے بعد. تو وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا جب ابا گیا. تو اس نے اپنے والد کا کوئی دوست کو تلاش کیا کہ میں تو پہچانتا نہیں، ایئرپورٹ پہ میرا ابا آ رہا ہے، میں تو نہیں جانتا، میں تو بچپن تھا، تو آپ میرے ساتھ چلیں. بابا جی سے کہا میرا ابا آ رہا ہے 20 سال کے بعد. تو جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں بہت بڑا باکس ہے، اور وہ اس نوجوان سے کہا، اس بابا جی نے جو اندر سے آیا، وہ جو لے کے گیا تھا ساتھ، وہ بھی بڈھا آدمی تھا. انہوں نے کہا کہ میں یار بیٹھتا ہوں یہاں پر بینچ پر، جب آئے گا زیادہ تو میں تمہیں بتا دوں گا تیرا ابا ہے. تو اس نے اسے ریکویسٹ کی کہ یار یہ وہاں پہنچا دو. اس کو تو خیر خبر بھی نہیں تھی کہ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا یا کیا ہے، بس خط و کتاب میں کبھی کبھار بات پہنچتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں میرا ابا آ رہا ہے اتنے عرصے بعد، میں تیرا وہ پہنچانے چلا جائے، پیچھے سے میرا ابا آ جائے. اتنی دیر میں وہ بابا جی نے بالغ انہوں نے کہا یہی تیرا ابا ہے. تو اسے جلدی سے صندوق سر پہ رکھ لیا، پہلے ابا کو ملا، رویا. صندوق لڑکا ابا اگر تو بھی اگر میرے کندھے پہ بیٹھے تو میں تجھے لے جاؤں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب معرفت ہوئی تو محبت ہو گئی، ایک دم میں حجابات اٹھ گئے. انا عالمکم باللہ وعارفکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں. اس علم سے مقصود بھی یہی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا،
اور محبت کو حاصل کرنا اور لوگوں کو بھی متعارف کرانا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو پھر اس علم کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے علم آنس کے بخشایت رہے، علم وہ ہے جو راستہ کھولتا ہے، آنس کے پیشایت شہے، اور راستہ وہ ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم اس لیے دیا ہے، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر علم سے بڑی کوئی فضیلت کی چیز ہوتی آدم السلام کو دی جاتی فرشتوں کے مقابلے پر۔ علم سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، علم دیا ہمیں، اللہ نے عجیب بنایا ہے کہ اس علوم الہی جو ہے اس کو ہم سینے میں بھی سہار لیتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، آگے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اس لیے نبوت جو ہے یہ علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں ہے۔ نبوت علمی منصب ہے۔ جب علمی منصب ہے تو علم والا جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہیں آپ کے انگلینڈ کا، حضرت مولانا شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے خلفاء میں سے آخری خلیفہ ہے۔ یہ بھی حضرت تھانوی رحمہ کی کرامت ہے کہ 135 خلفاء میں آخر میں جس کو خلافت دی وہی آخر میں دنیا سے گئے۔ ہمارے دادا مرشد نے کئی بار کراچی میں زیارت کی۔ تو حضرت یہاں انگلینڈ میں آئے تھے، تو گاڑی جس دوست کی گاڑی میں تھے تو وہ گاڑی کچھ خراب ہو گئی، انہوں نے کہا حضرت ورک شاپ پر لے جانی ہے، اس کو ٹھیک کرانا ہے، تھوڑی گڑبڑ کر لی۔ تو وہ آیا اور آنے کے بعد اس بات دکھایا بھی، انہوں نے کہا ہاں جی کہاں یہ مسئلہ ہے، تو وہ ہیمبر اب اس کے ہاتھ میں تھا اس آدمی کے، تو اس نے اس کو اچھی طرح جائزہ لیا، یہ ہے تو ایک جگہ پر ایسے کر کے ہیمبر مارا ایسے، انہوں نے کہا 5 پاؤنڈ دے دے۔ اس زمانے میں 5 پاؤنڈ 30 سال پہلے ہوگا، 40 سال پہلے 5 پاؤنڈ دے دے۔ 5 پاؤنڈ دے دیے، گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب وہ چلنے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے پوچھو کس نے کیا، تو کچھ بھی نہیں، کوئی تار نہیں ڈالی، کوئی وہ نہیں کیا اور کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کی، بس ایسے مارا اور گاڑی ٹھیک ہو گئی اور 5 پاؤنڈ لے لیے۔ ایسے پوچھو بھی کس بات کے لیے؟ یہ اللہ والوں کا بھی عجیب ہوتا ہے، یہ سبق دیتے ہیں اصل۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کیا ہیمبر مارنے کے نہیں لیے، اپنے علم اور سمجھ کے لیے۔ کہاں کتنی طاقت سے مارنا ہے۔ علم کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو اس کی 2 رکعت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وہ 2 رکعت نہیں، دیکھنے میں 2 رکعت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علماء اکرام موجود ہیں کہ ایک مسئلے کو جان لینے کا ثواب 100 رکعت سے زیادہ ہے، اور ایک باب کے جان لینے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کے بعد جب عمل کرتا ہے تو نبوت یہ علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں۔ عملی تو فرشتوں نے کہا تھا نصبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ عمل کا کام نہیں ہے، میری خلافت کے لیے علم، میرے علم کا تحمل کر سکے۔ لیکن جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو چونکہ ان کو علمی کام دینا تھا کہ اللہ کے علوم کو لے کر پیغمبروں تک پہنچائیں، تو اس کے خمیر میں جو ہے وہ علم کا دودھ گوندا گیا، کیونکہ دودھ سے مثال ہے نا علم کی عالم مثال میں، وہ دودھ شامل کیا گیا ان کے نور میں علم کا، تاکہ وہ علوم کا تحمل کر سکیں، ورنہ فرشتے بھی تحمل نہیں کر سکتے۔ کتنی طاقت ہے ان میں، پہاڑ کو اٹھا لیں، لیکن یہ علوم الہی کا تحمل زبان سے نہیں پڑھ سکتے۔ سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت فرشتے نہیں کر سکتے، ہم نے لکھا ہے فرشتے نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم علوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 کاموں کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں، کیونکہ یہ 2 کام آسمانوں پر نہیں ہوتے، ایک تلاوت قرآن سننے کے لیے اور ایک گناہ گار کے رونے کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا یہ آسمانوں پر نہیں ہے۔ چنانچہ معراج کی روایتیں دیکھ لیں، اب ساری ضعیف قوی ساری روایتیں ملا لیں، آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا
کہ آپ نے کسی آسمان پر فرشتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، نماز پڑھتے، طواف کرتے، روزہ تو ان کو مستقل ہے، سب کچھ کرتے دیکھا، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں کہ آپ نے کسی کو تلاوت کرتے دیکھا ہو۔ فرمایا یہ تلاوت کرنا، یہ اس انسان کے لیے اللہ نے اس کو ایسی زبان دی ہے، ایسا دل دیا ہے جس میں وحی الہی کو سہارتا ہے اور اس زبان سے اس وحی الہی کا اظہار کرتا ہے۔ اور گناہگار کا رونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر روئے۔ ابو داؤد میں شریف میں لعن المذنبین احب الی من زجر المسبحین، رونے والوں کی آہ و فغاں مجھے تسبیح والوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ انسان اس لیے اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے نا، صفات 99 نام ہے صفاتی، ایسے تو 500 کے قریب بھی لکھے ہیں، امام نبوی نے کہا ہے، کچھ آخرت میں ظاہر ہوں گے، کچھ یہاں ہے۔ ان تمام صفاتی نام کا مظہر جو ہے نا، تمام ناموں کا، وہ انسان ہے صرف، اور کوئی نہیں۔ انسان پر تمام نام کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کی شان غفوریت، رحیمیت، قہار، جبار، جتنے ناموں پر آپ پڑھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ باقی مخلوقات 1 سے متعلق ہے، 2 سے متعلق ہے، 3 سے متعلق ہے، لیکن انسان ایسا ہے جو تمام صفاتی نام کا اس پر ظہور ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اس لیے روایت میں آتا ہے نا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے روایت صحیح ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، خلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی، انسان پیدا کی تاکہ میں پہچانا جاؤں، مجھ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ انسان ہے جو اللہ کے ہر صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر صفت کا ظہور اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو بنایا ایسے، تو یہ وحی الہی کا تحمل کرنا، اس لیے یتلو علی آیاتی اول نمبر کہا کہ تلاوت آیات کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ تمہاری زبان پر قرآن جاری ہو رہا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر حکمت اور تعلیم کتاب، اور پھر تزکیہ، دل کا پاک ہونا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی پھول پور نے فرمایا، اس ترتیب کو دیکھو، یتلو آیاتی، تلاوت آیات، فرمایا تلاوت آیات کا معمول بناؤ گے تو یزکیہم، تو باطن جلدی پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تلاوت آیات صرف کی طرح ہے، جو کپڑے میں ڈالا جائے تو اس کے اندر سے میل آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو تلاوت آیات سے تزکیہ آسان، اور جب تزکیہ ہو جائے گا، یعلم کتاب الحکمہ، پھر کتاب اور کتاب اللہ اور حکمت حدیث مبارکہ، پھر جو تمہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، حیران ہو جاؤ گے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر وہ طالب علم جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ اس علوم کو جس طرح سمجھتا ہے اس طرح نالائقی کرنے والا نہیں سمجھتا۔ اس کا تو دل ہی خراب ہوتا ہے، اس کا اندر ہی خراب ہے، تو کیا حقیقت، اس کی حقیقت کیسے اترے گی؟ جس برتن میں آئے گا وہ برتن ہی گندا ہے۔ یقین تزکیے سے برتن پاک ہوتا ہے، توبہ استغفار سے پاک ہوتا ہے، پھر دیکھو کیسے اس کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال عزیز طلبہ، آپ حضرات سے اس ادارے کو دیکھ کر اور آج ملاقات کر کے بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کا پہلا سال ہے، ہمیشہ دائماً یہاں کام ہوتا رہے، اور محتم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام جن حضرات نے دعوت دی، نہایت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ جو آنا جانا اور جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا جی، تو پورے عالم میں جو کام ہو رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر، جب ایک دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے حالات پیچھے آئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر لے آتے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، افریقہ ادھر ادھر، تو کبھی بھی الحمدللہ آج تک مایوسی کی بات کبھی زبان سے نہیں نکلی۔ آج تک لوگوں نے کہا یہ آپ حضرت کیسے کہتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ وہاں دین کے مراکز قائم ہو رہے ہیں جب تصور بھی نہیں ہے۔ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، آپ کچھ ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے سواد اعظم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کثرت ہو، سواد اعظم جہاں حق ہو، حق جہاں ہو، سچا ایک آدمی کیوں نہ ہو، وہ سواد اعظم ہے۔ جس کے ساتھ حق ہے وہ سواد اعظم ہے۔
سوادہ کا مطلب نہیں ہے کہ گنتی شروع کر دو جمہوریت کے اعتبار سے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر گنتی شروع ہو جائے تو بندروں کی حکومت جنگل میں آ جائے گی، کیونکہ ڈنکی بہت ہے، منکی بہت ہے، منکی وہاں بہت ہے، اور شیر تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. ستاروں کی حکومت آ جائے گی، سورج نکلے گا ہی نہیں. کہا کہ ستارے کا کہ نہیں خبردار، لیکن جب نکلتا ہے تو سارے ستارے اپنا وجود بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کا وجود بھی نہیں رہتا. حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی اس کا یہ کثرت نہیں ہے، ایسی کثرت نہیں، حق جو ہے وہ ہے کثرت، اس کے ساتھ حق ہے وہ کثرت. تو بہرحال اللہ تعالی اس ادارے کو خوب ترقی دے، اور جو مختصر باتیں ہوئی ہیں بس متفرق باتیں ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وفعل بنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم انا نسألك علما نافعا. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا پڑھانے والے پڑھنے والے سب کو کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ اس دیار میں جتنے بھی یا اللہ دینی مراکز ہیں، یا اللہ علمی مراکز ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں، سب کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جو دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ جس شکل میں اہل حق کا یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اور یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ اس علم کو اپنی معرفت اور محبت کا ذریعہ فرما، اپنی معرفت اور محبت کا ذریعہ فرما. یا اللہ تمام ایمان والوں کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. رحم کا عافیت کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.